جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے انم، ٹک ٹاک اور کیا کہتے ہیں اس کو اسکرول کرنے کی بات کر رہے تھے ہم میڈیا پہ، اور سیمس لائک کہ آم، اس کو ہم ایسے سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن میں ایک قرآن میں ایک لفظ آتا ہے بصیرت، اور ایک ہوتا ہے دیکھنا، اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ تو بصیرت کو لیا جاتا ہے ڈیپ ڈاؤن دل کی آنکھوں سے دیکھنے کو۔ بصیرت کا جہاں لفظ آئے گا اس کا مطلب ہے کہ ڈیپ ڈاؤن دل کی آنکھ سے، اور دل کی آنکھ کیا ہے کہ اس چیز کو پورا انالائز کرنا کہ یہ چیز اس عمل کے پیچھے جو میرا گین ہے، اور اس گین کے پیچھے فائنل میں اچیو کیا کروں گا۔ اور پھر جب آپ کا دل زندہ ہوگا تو پھر یہ دل سوچے گا، اور پھر وہ دیکھ پائے گا۔ تو مطلب اب دل کا دیکھنا کیا ہے کہ اس کا تصور پہلے دل کے پاس زندہ ہو، دل زندہ ہو، اور وہ مطلب اندر سے حاضر اٹینٹیو ہو، مطلب تو اگر وہ اٹینٹیو ہوگا اور وہ بات سنے گا، جب وہ بات سنے گا اس کے بعد وہ اس کو سوچے گا۔ جب وہ سوچے گا تو اس کے اوپر کچھ وہ ذہن میں ماڈل کرے گا، تصور اس کا بنائے گا اپنے ذہن میں، اور جب وہ اس کا تصور اپنے ذہن میں بنا لے گا تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد وہ اس کے اندر سے کچھ میننگ ایکسٹریکٹ کرے گا کہ یہ فائدے مند چیز ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو اسے بصیرت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حاضر نہیں ہیں، ان کے پاس حاضر دل نہیں ہے۔ تو ان کے پاس حاضر دل نہیں ہے تو اے نبی یہ باتیں سن نہیں رہے، اور یہ مطلب اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات تو آپ بھی ماشاءاللہ جانتی ہو، اور سب جانتے ہیں کہ اندھے گونگے بہرے تو وہ نہیں تھے جو جن کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو جن کو ایڈریس کیا گیا تھا وہ تو بالکل اچھے سینسیبل لوگ تھے جو کہ دنیا جانتے تھے۔ تو اب جو ہم انٹرنیٹ کی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہماری انٹرنیٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم گھنٹوں گھنٹوں اس پہ وقت گزارتے ہیں، اور ہر بندہ تقریباً، بندے کو نہیں پتا کہ اس کو کیا چاہیے۔ تو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ جو دکھایا جا رہا ہے اس کی بنا پہ وہ کچھ وقت گزار رہا ہے، اور اس کی بنا پہ کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کر رہا ہے۔ سیمس لائک کہ میں لاسٹ ہوں اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، اور پھر میں مختلف نقشے، کہانیاں، چیزیں دیکھ رہا ہوں، یا میں مختلف باتیں سن رہا ہوں، ڈرامے دیکھ رہا ہوں، اور کچھ بھی دیکھ رہا ہوں جس سے میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ کیونکہ اگر تو مجھے پتا ہو میں نے کہاں جانا ہے تو پھر میں اس سے ریلیونٹ چیزیں، یا جو مقصد والی چیزیں ہیں اس چیز میں جو ہیلپ کرتی ہیں، یا اسی چیز میں جو اچھی چیزیں ہیں جن سے میں ٹائم پاس کر سکتا ہوں، مطلب فار ایگزامپل اچھی موویز، اچھے گانے، اچھے مطلب جن میں زو معنی باتیں ہوں۔ زو معنی کا مطلب جیسے پرانی شاعری تھی جس میں آپ اپنے محبوب کی تعریف کرتے تھے، اور وہ لگتا تھا کہ جیسے بڑا پاک ایک، کہ ساری رات آپ کی یاد میں گزر جاتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں رات میں بھی اٹھوں، دن میں ہوں، میرے سانسوں میں، میری سوچ میں، دھڑکن میں آپ کا نام رہتا ہے۔ آپ نے میری زندگی بدل دی ہے، آپ میرے لیے بڑے مہربان ہیں۔ تو یہ باتیں سن کے اس وقت ایک پازیٹیو امیج آتا تھا، کمپیئر ٹو جو آج کل کے گانے ہیں کہ وہ تمہاری چال، تمہاری ڈھال، تمہارا رنگ۔ تو وہ باتیں جب وہ پہلے باتیں آپ سنتے تھے تو وہ باتیں سن کے ایک پازیٹیوٹی بھی رہتی تھی۔ ہاں، یہ ضرور دھیان جاتا تھا کہ آپ کے اندر کی فیلنگز کو کسی جگہ پہ متوجہ وہ باتیں کر دیتی تھی۔ اب دل میں جو ہے وہ فیلنگز اس طرف چلی جائیں گی، لیکن آج کی باتیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ میری اندر کی نیگیٹیوٹی کو الائیو کر رہی ہیں، وہ میرے اندر کی پازیٹیوٹی کو الائیو نہیں کر رہی۔ کیونکہ میں یہ پوائنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بچوں کے ساتھ کوئی بھی جو مووی آتی ہے لیٹسٹ وہ ضرور دیکھتا ہوں۔ لیٹ سے جو بچوں والی ہو، لیٹ سے اب سپر مین آئی ہوئی تھی تو وہ دیکھی ہے۔ اور اس سارے کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو مووی میڈیا جو یہ اسکول میں دیکھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے جب چیز دیکھے اور اس میں کوئی خراب چیز آئے تو ان کو بتا سکیں کہ یار یہ ایسے ہے، اس کو آپ نے ایسے لینا ہے، اس کا دوسرا انگ یہ بھی ہے۔ تو اب ایسے لگتا ہے کہ جو سب سے بڑی انسان کی ایبلٹی ہے وہ اس کا پیار ہے، اس کی سوچ کا مرکز ہے، اس کا گھر واپس جانا ہے، اس کا ایک مقصد ہے زندگی کا، جو سب سے بڑی جو سب سے بڑی ایک اس کے اندر جو ابیلٹی ہے، تھنکنگ ابیلٹی،
پھر اس کے بعد غور اور فکر، پھر سوچنا، پھر دیکھ پانا خیر اور شر کے اندر فرق، اور پھر اس کے بعد اپنے اس گھر واپس جانا جہاں پہ اس نے اپنے اس دوست، اپنے مالک، اپنے محبوب، اپنے 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 محسن کے پاس کے سے جب یہاں آیا تھا، اور پھر یہاں پہ کچھ دیر وہ چیزیں دیکھ دیکھ کے گیس کر رہا تھا کہ میں نے واپس کیسے جانا ہے. تو اس سارا گیس ورک کے اندر جب اس کو مختلف طرح کی چیزیں اور ڈیٹاز اور نقشے نظر آئے، تو اس نے اندر اس کے اندر یہ سوچ ہے کہ میں نے گھر واپس جانا ہے. اندر اس کی کیا سوچ ہے؟ میں نے گھر واپس جانا ہے. کیونکہ وہ پہلے جو ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ عالم ارواح، پھر اس کے بعد عالم مطلب دنیا، پھر عالم برزخ، اور پھر حشر، یہ ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں. تو اس سارے کے اندر جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو میں تمہارا خدا ہوں، جی آپ ہی ہمارے خدا ہیں، پھر دنیا میں جا کے اب آپ مجھے بھول گئے ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو ان کو یاد ہی نہیں ہے، نبی اٹینٹیو ہی نہیں ہے. آپ انہیں جو باتیں بتا رہے ہیں یہ اٹینٹیو نہیں ہے، ان کا اوپینین ٹھیک، ان کا انداز فکر اور سوچ ہی ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اسی سوچ غلط اور اس غلط انداز فکر کے بعد جب آپ ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس ڈیٹا کو ویسے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کے اندر کا ایک جو اینک آپ نے پہنی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر ایسے ہی کر کے اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے پاس واپس آؤ گے، اور دھکے سے آؤ گے. مطلب اب اس میں سورہ کاف میں آتا ہے کہ ابھی تو تم نہیں سن رہے نا میری بات، جس وقت سور پھونکا جائے گا نا تو تمہیں بہت قریب سے آواز آئے گی، تم انکار نہیں کر سکو گے اس کا. اور وہ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ ابھی تمہارے دل کو میری آواز نہیں آ رہی. اس وقت تمہاری روح، تمہارا نفس، تمہاری باڈی، تمہارے اسپیئر پارٹس، تمہارا ایک ایک ایٹم مالیکیول جس جگہ پہ ہوگا اس جگہ سے وہ میسج سننے کے بعد میرے پاس آ جاؤ گے تم سارے. ابھی تو تم جانے نہیں دے رہے. تو قرآن میں سورہ کاف میں آتا ہے کہ ابھی تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی نا، لیکن قیامت کے دن، قیامت کا جب منظر آئے گا اور وہ نفخہ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا، تمہیں بہت قریب سے بہت واضح آواز آئے گی. واضح آواز کا مطلب کہ ابھی تو بیٹا تو نہیں سن رہا نا، پھر جب میں بلاؤں گا نا تو نہ نہیں کر سکے گا. ابھی میں نے تجھے تھوڑی دیر اپنی مرضی پہ چھوڑا ہے، تو ابھی دیکھ لے، بدل لے اپنے آپ کو. اور پھر انسان جب اللہ کے پاس واپس چلا جائے گا. اچھا، اب یہ جو درمیان کا ٹائم ہے جہاں پہ جس کو اب ہم کو ریلیٹ کر رہے تھے ٹک ٹاک کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، یہاں پہ ایکچولی یہاں پہ کیا شیطان کیا کر رہا ہے؟ ایکچولی میں ادھر آنا چاہ رہا تھا. ہمارے اندر ایک شیطان ہے، نفس کے ساتھ ایک شیطان ہے، نفس کے ساتھ ایک فرشتہ ہے. نفس آپ ایک سمجھ لیں کہ نیوٹرل زمین ہے، ایک زمین کا حصہ. اگر آپ اس پہ جھاڑیاں اگا دیں گے جھاڑیاں اگ جائیں گی، آپ اسے پھلوں کے درخت اگا دیں وہاں پھل اگ جائیں گے. اور اس کے اوپر آپ کو بارش چاہیے، بادل چاہیے. اگر آپ نے اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں تو آپ کے اوپر اچھی بارشیں ہوں گی، اور اگر برے اعمال کیے تو آگ کی بارش بھی ہو سکتی ہے، جو پہلی امتوں پہ ہو ہی رہی. اور یہ جو بارش آتی ہے وہ اعمال کی وجہ سے آتی ہے. اوکے، سو اب یہ ایک کہتے ہیں نا، ایک کانسیپٹ آپ قرآن سے ہی لیتے ہیں کہ مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، مردہ زمین زندہ ہوتی ہے بارش سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر بھی نشانی ہے. اب پہلے زمین کی مثال بتاتے ہیں، پھر کہتے ہیں تمہارے اندر بھی نشانی ہے. اب زمین کی مثال کو میں اپنے اندر سے کیسے لگا لوں؟ تو احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے بھی رحمت ہوتی ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے. تو میرا دل زندہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، جیسے زمین زندہ ہو جاتی ہے بارش سے. تو یہ ریلیونس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ یہ مقصد تھا. اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ زمین پہ کھیت ہیں، زمین پہ کھلیان ہے، زمین پہ بارش ہوتی ہے، آف کورس. لیکن اس کے بعد ان پیرلل تمہارے دل کی زمین، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارا قلب، یہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اب یہ نفس ایک زمین ہے. اوکے، سو اب وہ ہمارا شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ تو ڈپیوٹڈ ہے اس کے اوپر. وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ جاگے نہیں ایکچولی، اور اس کو جگانے سے بچانے کے لیے اس نے اس کی ایک ایک ابلٹی کو، اس کی دوستی کو، اس کے پیار کو، اس کی سنسیئرٹی کو، اس کی کمٹمنٹ کو، اس کی کریٹیوٹی کو، اس نے ایک ایک چیز، اس نے خالی اس کو اللہ سے دور نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کی طرف وہ کسی بھی راستے سے پہنچ سکتا ہے. وہ سائنس سے، ایجوکیشن سے، بیوی سے، ہسبینڈ سے، کچن سے، اپنی جاب سے، مطلب امیر غریب، کاروبار، نوکری، کسی بھی طریقے سے وہ آپ کو پہنچ جائے گا، کیونکہ ہر جگہ پروگرام تو اللہ کا ہی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ بار بار کنٹینیوسلی بتاتے ہیں کہ 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے، 7 جہنم ہے، 7 جنتیں ہیں. اوکے جی، اس کے بعد
ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، اوکے جی، حروف مقطعات 14 ہیں، اور کعبے کے چکر بھی 7 ہیں، پھر صفا مروا کے اندر چکر بھی 7 ہیں، ٹوٹل 14 ہو جاتے ہیں۔ آپ جب اتنی چیزیں 7 کٹھی دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا یار، مطلب کو 7 کا لفظ اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ 7 کا جو حرف ہے اللہ کو بہت پسند ہے، آپ کہتے ہیں۔ لیکن اب اللہ کی ذات کو کون پوچھنے والا ہے؟ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فیصلہ اپنا فیصلہ۔ اب یہ انٹائرلی ایک الگ ڈسکشن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کیسے اس کو میں کیسے سمجھوں، میرا انٹلیکٹ رب کو کیسے سمجھے۔ اب یہ انٹائرلی ایک بڑی میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ اگر میں اپنے کرنٹ وسائل اور ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ کے اگر اپنے رب کا خاکہ یا اپنے رب کی ذات کو کچھ سمجھ پاؤں کہ وہ کیا کمال کاریگر ہے، وہ کیا کمال رازق ہے، وہ کیا کمال رحم کرنے والا ہے، وہ کیا کمال نوازنے والا ہے، مطلب میں کیسے سمجھوں اس کو۔ اب یہ اس ڈسکشن کے بعد اگر ٹائم بچا تو اس طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہر چیز سے میں اللہ کی طرف جا سکتا ہوں، کریٹیوٹی، اچھا وہ آیات فی انفسہم، اپنے اندر سے بھی میں اللہ کی طرف جا سکتا ہوں۔ اگر میں اپنے اندر دیکھوں تو کیا ہے، جگر ہے، پھپڑا ہے، گردہ ہے، اور کیا ہے، خواہشات ہیں، تو اس میں اللہ کی طرف میں کیسے جاؤں گا؟ اچھا میں باہر دیکھوں گا تو مجھے کھانا پینا، نوکری، ریس، فیشن ہے، تو اس کو دیکھ کے میں اللہ کی طرف کیسے جاؤں گا؟ اگر جانا ہوتا تو اب تک چلے گیا ہوتا، سارے چلے گئے ہوتے۔ اب وہ جو اوپینین ہے میرا، اگر میرا وہ اوپینین یا میرا دیکھنے کا انداز وہ نہیں ہے تو میں کبھی بھی اس کی ذات تک نہیں جا سکتا۔ میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس بندے کے پاس جو گاڑی ہے، اس بندے کے پاس جو شکل ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ کرم ہے، اس کے اندر کوئی، جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ اتنا ٹیکنیکل نہیں ہے لیکن اس کو بڑی بڑی اچھی جابز ملتی ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ یار یہ ہے للو سا آدمی، لیکن اس کو جابز بڑی اچھی ملتی ہے، اس کو غصہ بھی بہت آتا ہے اور وہ بہت جلدی جاب بھی چینج کر لیتا ہے۔ تو مجھے بھی یہ کوشچن تھا اپنے اندر، لیکن ادباً آپ کو خاموش رہنا ہوتا ہے، آپ اپنے سے رکھیں نا واسطہ، اور اللہ سے مانگیں اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے۔ دوسروں کو دیکھنے سے کیا ملنا آپ کو چاہیے تو اللہ سے مانگیں، آپ دوسروں کو دیکھ کے کیوں سڑ رہے ہیں؟ اچھا جی، لیکن ذہن میں بات تو آتی، تو ایک ڈسکشن میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، جب ایک ڈسکشن میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس جگہ پہ پھر اس نے بتایا کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی، اور میری والدہ جو تھی، میں ان کا بڑا بہادر ہوں۔ اس نے بتایا کچھ واقعات، پھر اس نے بتایا کہ مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے۔ کھڑے کھڑے جاب چھوڑ دیتا ہے اگر کسی بھی اس کے نارمس کے مطابق نہ ہو، اگر کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کر جائے، حالانکہ یہ اس کی ذات کی حد تک ہے، یہ میں اپنے پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتا، ہر بندہ الگ ہوتا ہے۔ مطلب جب اس کو لگتا ہے کہ اب یہ اس کے اندر کے انسان کے برخلاف کام جا رہا ہے تو اکثر وہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ جاب چینج کر لیتا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کون سی چیزیں جس کے اوپر وہ جاب چینج کرتا ہے، جاب تو نام ہی کمپرومائز کا ہے، اوکے۔ تو لیکن مجھے یہ فیل ہوا کہ اس کے اندر ایک عجیب سا توکل ہے، ان کو ڈر نہیں لگتا جاب چھوڑتے وقت نا، یہ کیچنگ پوائنٹ تھا۔ میں اور اب 10 دفعہ سوچتے ہیں کیا ہوگا، کیا بنے گا، اور سوچنا فطری ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی بھی ایسے نہیں کہا کہ آپ توکل کی ڈیفینیشن یہ نہیں کہ آپ اپنی محنت کیے بغیر جمپ کر دو، یہ توکل کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اپنی پوری کوشش کرو، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کوئی اور صحابی ہو سکتے ہیں، اس کے بعد اگر نہیں کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لیکن آج کل میری آپ کی کیا انشاءاللہ اور توکل ہم کس پہ کرتے ہیں کہ جو ہم کچھ نہیں جس پہ کر رہے ہوتے وہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ میرا ذکر نہیں چلتا، میرا دل زندہ نہیں ہوتا، مجھے علم نہیں حاصل ہوتا، میں پوری کوشش کروں اللہ سے مانگنے کی، جتنے آپ کوشش کر سکتا کروں، اور ساتھ میں پھر اللہ سے اللہ کو مانگتا رہوں، تو پھر یہ کام چلے گا۔ اچھا، تو اب وہ میں نے دیکھا کہ اس میں توکل کچھ اس طرح کا تھا کہ کچھ لوگوں کی، جیسے کچھ لوگوں میں بچپن سے بہت شرم ہوتی ہے، کچھ میں بچپن سے بہت ادب ہوتا ہے، کچھ میں بچپن سے بہت توکل ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں ہمارے بلڈ لائن سے، ہمارے پیرنٹس سے۔ اس میں کسی بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، کمال یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹیلٹی میں آپ اس کو نکھاریں۔ مطلب اگر آپ کے پیرنٹس سے آپ کو کچھ چیزیں مل گئی ہیں، شرم، حیا، انسانیت، تو وہ میری نہیں بنائی، وہ میری محنت نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی محنت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس باغ کو مکمل کریں، آپ کی آپ کی آپ کی انٹیلیجنس، آپ کی محبت، آپ کی فیلیشن، آپ کا جان مال وقت، ایک ایک چیز سب کے اندر آپ کوشش کریں کہ سب کا رخ موڑیں ان پازیٹیو چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے جو آپ کو انہیریٹڈ ہیں، جو آپ کو ملی ہیں اپنے بڑوں سے۔
تو میں نے دیکھا کہ اس بندے کے اندر توکل بہت ہے. سم ہاؤ آئی ریئلائز کہ وہ کچھ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے. تو دین مجھے پوائنٹ مل گیا کہ یار جیسا بھی ہے, مطلب نماز نہیں پڑھتا, اور مطلب کبھی کبھی یہ غصہ بھی کر جاتا ہے, لیکن اس کے معاملے چلتے صحیح ہیں. اب کسی ایک ذریعے سے اللہ کی ذات اس کو نواز رہی ہے, مجھے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو نواز رہی ہے, مجھے کیوں نہیں نواز رہی. مجھے اپنے اللہ سے مانگنا ہے جو بھی مانگنا ہے, اور وہ تھوڑے میں بھی زیادہ دے سکتا ہے, اور بعض کا میں سوچ رہا ہوں زیادہ سے کام ہو گیا تو زیادہ سے کام بعض کا نہیں بھی ہوتا. اس کی ایک مثال ہے, ہمارے کولیگ تھے, انہوں نے کوئی ان کے خرچے نہیں تھے اتنے زیادہ, کمپنی نے کافی کچھ ان کو دیا ہوا تھا, ان کے پاس 7-8 لاکھ ریال تھا. مجھے یاد ہے جس وقت ان کے پاس 7-8 لاکھ ریال, آج سے 10 سال پہلے ایک بڑی رقم تھی. مطلب وہ بندہ پاکستان میں کو آپ سمجھے 20-25 کروڑ کی ویلیو کے برابر اس کے پاس پیسہ تھا. اینڈ ان کو کینسر ہو گیا. اب ناٹ نیسیسری کہ جس کے پاس پیسے ہیں اس کو کینسر ہو جانا ہے, علاج پہ لگ گیا سارا, بڑی مشکل سے ان کی جان بچی وہ پیسے لگا کے. اس کے برعکس جو بندہ اللہ کو اپنا خزانہ مانتا ہے اور لائف میں بڑھتا چلا جاتا ہے, سر اپنے رب کے آگے جھکاتا ہے اور اللہ سے مانگتا رہتا ہے, اور اس سے کہتا ہے یا اللہ عزت سے زندگی گزر جائے اور عزت سے میں دنیا سے چلا جاؤں کامیابی کے ساتھ, تو اللہ کی ذات کبھی اس کی کمر لگنے نہیں دیتی. خیر بہرحال, تو اب اگر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس دوست پہ واپس چلتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا توکل والا تھا, اللہ نے اس کو بڑا نوازا ہوا تھا. تو اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں, کبھی کبھی بہت زیادہ پیسے بھی نہیں بچاتے, اور کبھی کبھی اگر آپ کا یقین اچھا ہو تو اللہ کی ذات آپ کو جیسے پار لگا دیتی ہے. تو رادر دین میں کسی کو سمجھوں, میں اپنے اوپر دھیان کروں, یہ تھا پوائنٹ. اچھا, اس کے بعد ہمارے اندر کچھ ایک دو چیزیں سب میں اچھی ہوتی ہیں, لیکن ٹوٹیلٹی میں پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا بنائیں ٹوٹیلٹی میں. اور پھر ہر پیار میں سب سے پیار ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے اس سے زیادہ پیار ہو. اگر آپ خرچ رہے ہیں تو اس کا ایک اللہ نے بتایا کہ بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار, پھر غریب مسکین, اور پھر ہمسایہ. تو اللہ نے کرائٹیریا بتایا. اچھا, یہ اگر میں اس کرائٹیریا پہ چلتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہی حق تھا, یہی میری عبادت تھی, یہی میرے سے ریکوائرڈ تھا اس میں. اچھا, اگر آپ دوستی کی بات کرتے ہیں تو سب کے ساتھ دوستی, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس سے زیادہ دوستی. اگر آپ ٹائم دے رہے ہیں دنیا میں میڈیا میں, تو آپ جتنا ٹائم ان کو دے رہے ہیں تو اس سے زیادہ ٹائم آپ اللہ کو بھی دے رہے ہو. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے دنیا چھوڑ دینی ہے, آپ نے دنیا سے زیادہ اس کی ذات کو راضی کر کے بتایا. کبھی بتایا کہ دنیا کو حقوق العباد عبادت ہے, اور ایسے اللہ راضی ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کے لیے سب کرنا ہے آپ نے. اور اس میں ایک بڑی تسبیح جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, صبح کی نماز کے بعد اور رات کی نماز کے بعد تسبیح کرو, اور پھر صبح اور رات کے کناروں پر بھی نماز پڑھو. تو ایکچولی جو تسبیح جو ہے وہ جو اس نے حقوق العباد کہیں, اپنا رخ اللہ کی طرف رکھ کے درجہ احسان حقوق العباد پورے کرنا تسبیح ہے ایکچولی. جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو جانور اڑتے ہیں یہ تسبیح ہے اس کی, یہ جو پرندے اڑتے ہیں تسبیح ہے اس کی. اب تسبیح کیا ہے, مطلب دل میں ذکر کرنا, اوکے, وہ تو مجھے بھی نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, ہمارے جسم بھی تو اللہ نے نہیں بنایا, ذکر تو کر رہے ہوں گے. میرا دھیان جب اس کی طرف آئے, چلو ایک تو تسبیح. دوسری تسبیح کیا ہوئی کہ جو کام اس کو دیا گیا وہ کام کر رہا ہے. اور انسان کا کام یہ نہیں تھا کہ کھانا پینا بچے پیدا کرنا, یہ تو جانور بھی کر رہے تھے. انسان کا کام تھا کہ پریزنٹ کرنا ان اخلاقیات کو جس کے لیے اس کی محبت کو, اس کی شان کو, اس کے عمل سے اس کی ذات کی بڑائی بیان ہو. یہ تھی تسبیح اس کی. تو اگر اللہ کہتے ہیں اگر ٹھیک ہے اگر تم نہیں کرتے, تو قرآن میں آتا نہیں, اللہ فرماتے ہیں انہوں نے میری قدر نہیں کی. اور اگر اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں کرتے تو میں خود بھی بہت حمید ہوں, مجھے ضرورت نہیں کسی کی تعریف کی, مجھے ضرورت نہیں تمہاری, اوکے. لیکن اگر آپ کرتے ہو تو یار میں تو میرا خلیفہ. تو اب انسان جو ہر معاملے میں وہ دیکھے کہ مجھے اس معاملے میں نے اپنے رب کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے. اب جب میاں کا بیوی کو کھانا کھلانا صدقہ ہے اور بیوی کا بچے پالنا صدقہ ہے, تو اس کا مطلب ہے میری تسبیح کچھ الگ ہوگی. میری تسبیح یہ ہوگی کہ جو ڈیوٹی مجھے ملی ہے اس ڈیوٹی کو میں کتنی بہتر طریقے سے سر انجام دیتا ہوں, اور جب تک وہ چاہتا ہے تب تک میں اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دوں گا, لیکن دل رب کی طرف رکھوں گا. تو اس سے کہتے ہیں دل یار والے ہتھ کار والے. اب نفس کے اندر جو شیطان ہے وہ کیا کر رہا ہے, اب اس کو واپس لے کے آتے ہیں اپنے پوائنٹ پہ. ٹک ٹاک اور میڈیا کیسے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
جب میں دنیا میں آ گیا تو آپ دیکھیں کہ 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں پریشرز، ٹین ایج، اسکول کالج میں ہمیں اتنے ڈفرینٹ ٹاپکس پڑھائے جاتے ہیں کہ پھر پہلے تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے کرنا کیا، پھر دھکے سے کوئی بندہ کسی کو کسی لائن پہ لگا لیتا ہے، بعد میں جا کے اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو میرا مقصد ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس اتنی آپشنز نہیں ہوتی ہیں ہمارے ملکوں میں، اینڈ ساری زندگی وہ درمیان میں چلتا رہتا ہے، وہ سکسیس تک نہیں پہنچ پاتا کیونکہ وہ دل سے کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا، بس اپنے مقدر کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جن کو پتہ لگ جاتا ہے وہ کیا ہیں، وہ لائف میں آگے بڑھ جاتے ہیں زیادہ، اب ان کو پیسے ملتے ہیں، اس کو پیسے نہیں ملتے، وہ انٹرنلی بڑے بڑے سیٹسفائڈ رہتے ہیں۔ لیٹ سے اگر کسی کا کام دل کرتا ہے کہ وہ مطلب اس کی وہ مشینز کے ساتھ کام کرے اور وہ بڑی زبردست اپنی مشین شاپ بنا لیتا ہے، تو وہ کار تو مطلب وہ تسلی میں رہے گا، لیکن اب میرا دل کہیں اور ہے اور میں نوکری کر رہا ہوں، تو یہی اپسیٹ ہوتا ہے ایکچولی ہماری لائف میں۔ وہ کہتے ہیں 7 بجے آنا، آپ 7:30 پہنچتے ہیں، وہ پھر چلتا رہتا ہے۔ اینی ہاؤ، اگین یہ بھی نصیب اور مقدر کا حصہ تھا کہ جب سب چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی کہ جب آپ رہو گے تو اس میں کچھ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، اور یہ جو کمپرومائزز تھے ان کا نام نصیب اور مقدر تھا کہ یار انہوں نے کہا ڈزنٹ میٹر، جب دنیا میں جائیں گے تو جیسے آپ کی مرضی ہم ویسے ٹائم گزار لیں گے۔ فائن، اللہ نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں نا۔ اب شیطان کیا کرے گا؟ شیطان پوری کوشش کرے گا اس کو جاگ نہیں آئے، یہ گھوما رہے۔ اب اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ جب میں اور آپ آفس سے گھر آتے ہیں تو میڈیا اور ٹی وی یا بڑوں کا یا گھر والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو واپس لے کے آتے ہیں۔ آپ آفس میں بڑے اپسیٹ ہوتے ہیں تو بیگم کی، ماں کی، کسی کی کال آتی ہے، بہن بھائیوں کی، کہاں ہو بھائی کتنا ٹائم ہو گیا، آپ آئے نہیں ابھی، آپ گھر آ جاتے ہیں۔ پھر جب گھر آپ صبح سو رہے ہوتے ہیں تو بیگم کی، امی کی، بھائی کی ایک دم کال ہوتی ہے، بھائی دفتر نہیں جانا، آپ دفتر چلے جاتے ہیں۔ دوست کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یار اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے، تو دوست آپ کو واپس ٹریک پہ لے کے آتا ہے۔ اس سارے کے اندر میڈیا گھسا، اور جب اس سارے کے اندر میڈیا گھسا، پہلے ہی اس سارے کے اندر غلط کمپنی، غلط بکس یہ ایک رول پلے کر رہی تھی، لیکن اب وہ اور بھی آسان ہو گیا، اس میں میڈیا آ گیا۔ اچھا، اب بہت ضروری ہے کہ یوزر کو پتا ہو کہ جو ڈیٹا ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور کب کون سا ڈیٹا استعمال کرنا ہے، کیا ابھی اس کی ٹائم آیا کہ نہیں آیا۔ جیسے فار ایگزامپل شادی سے پہلے کے پورے مسائل اگر آپ 9th 10th پہ لڑکے لڑکی کو پڑھا دیں، انکلوڈنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو کہ آج کل یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا 1% بھی اس کو ہیلپ کریں گے جب تک وہ کسی کے ساتھ ریلیشن میں نہیں آتا؟ وہ لاکھ سنتا رہے کہ جناب برداشت کرنا اچھی بات ہے، معاف کرنا اچھی بات ہے، بیگم سے پیار کرنا چاہیے، ہسبینڈ کی بات سننی چاہیے، لیکن جس وقت وہ بندہ تھکا ہوا گھر آئے گا اور اس کی بیگم نے ایک دفعہ کوئی بات کر دی تو اس وقت پتہ لگے گا کہ اس کا غصہ کنٹرول ہوتا کہ نہیں ہوتا، اور جس وقت اس کا بندہ یہ کہے گا کہ آج تمہاری کھانے میں نمک نہیں ہے تو اس وقت پتہ لگے گا اس عورت کا کہ یہ ابھی غصہ کنٹرول کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر ایک، جب آپ ایک نیت سے رشتے کو آگے لے کے چلتے ہیں تو اللہ برکت دیتے ہیں، اور پھر انسان کو ہمت آتی ہے۔ یہ ہمت پہلے نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کے پاس ابھی لیٹ سے اولاد نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے اولاد کیا چیز ہے ایگزیکٹلی۔ ہمارے امی ابو ہمیں ایسے ہی کہتے تھے بیٹا بھی تم نہیں سمجھ سکتے۔ میری نانی، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے تو بزرگوں کہتی تھی، میری امی کو کہتی تھی نہیں تینوں نہیں سمجھ آئے گی۔ جب میری امی کہتی تھی جا کے ان کو، امی چھڈو نواں دے چکراں چ پے رہندے ہو، لعنت بھیجو انہاں نو، اور نہیں تینوں نہیں سمجھ آئے گی، تو جو اس منزل تے پہنچیں گی تینوں پھر سمجھ آئے گی۔ ہم بڑا ہنستے تھے، اور امی جی کی کر دیو تسی، لیکن وہ میری نانی بار بار یہ کہتی تھی تم لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی میرے پہ کیا بیت رہی۔ اب اللہ نہ کرے کہ ہم ابھی ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں اور کل ہم بھی وہی بیوقوفی کر رہے ہیں، اور موسٹلی یہی ہو رہا ہے۔ ریزن بھی یہی ہے کہ ہم اگلے کو اینالائز نہیں کرتے اور اگلے کو غلط جان کے اپنے آپ کو صحیح جان رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ کی ذات بتاتی ہے کہ وہ غلط نہیں تھا، تم کو ان سرکمسٹانسز کی سمجھ نہیں تھی۔ تو قبل از وقت ہم کسی کی اسیسمنٹ لے لیتے ہیں ایکچولی، اور جب ہم کسی کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا نفس اس ٹائم پہ، ہمارا شیطان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو اس بات کا پتہ نہیں، وہ ہمیں بھی اس دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو تو اسیس ہی نہیں۔ لیکن سمجھدار لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں، جو ہم بات کرتے ہیں بصیرت، دل کی آنکھ، جہاں سے ہماری ڈسکشن سٹارٹ ہوئی کہ ان کو وہ بصیرت اللہ عطا کرتے ہیں، وہ غور اور فکر کرتے ہیں، کیونکہ آج کل الحمدللہ ہم سورہ لقمان کر رہے ہیں، سو وہاں پہ یہ بات بڑی ڈیٹیل میں سمجھ آئی ہے کہ غور اور فکر کے بعد ہی حکمت عطا ہوتی ہے۔ اگر غور اور فکر آپ کے پاس نہیں اور خود ساختہ سوچ پہ آپ چل رہے ہیں تو آپ پرابلم میں آئیں گے۔ اور ابھی ریسنٹلی سورہ زاریات چل رہی ہے میری اپنی جو دوسری ڈسکشن، اپنی جو اسٹڈی میں، وہاں پہ ایگزیکٹلی یہ بات جو کہ آج ہم نے پلان بھی کیا ہوا تھا، اگر موقع ملا ہو سکتا ہے نیکسٹ سیشن میں اس کو ڈسکس بھی کریں، کہ پوائنٹ آف ویو صحیح ہوگا تو کائنات سے میننگز ایکسٹریکٹ ہوں گے، پوائنٹ آف ویو صحیح نہیں ہوا تو یہی بادل، یہی گھر، یہی گاڑی دنیا کی محبت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ لیکن اگر پوائنٹ آف ویو صحیح ہوگا تو یہی معرفت الہی میں اضافہ کر رہے ہوں گے۔ سو پوائنٹ آف ویو صحیح کرنے کے لیے انبیاء، اولیاء،
आइमा, उस्ताज़ा होते हैं कि किस तरह से चीज़ों को लेना है। अब जब मैं और आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको और मुझे ये नहीं पता कि ये जो गाना सुन रहे हैं, इस गाने के साथ जो मेरे अंदर फीलिंग्स आ रही है, अब मैं उसको बड़े प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ कि वो गाना दिखाते हैं कि एक लड़का और लड़की आपस में एक एक प्यार मोहब्बत की वादे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो 90% उस वक़्त बंदों को फैंटेसी में यही समझ आता है कि जो यही लाइफ़ है, यही रोमांस है और यही ज़िंदगी। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में आगे होते हो तो आपको पता लगता है कि निभाना, बर्दाश्त करना, लेके चलना, ये है असल प्यार। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं तो कभी लड़ाई भी होती। तो अब वो हर वक़्त तो प्यार नहीं चल सकता। अब लड़ाई भी होगी बट वो जो प्यार की बातें थी, ये प्यार की बातें अब किसके लिए हैं फिर? जैसे अगर आप नहीं मुझे नज़र आए तो मेरा दिल बेकरार हो जाए, मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ, आपने मेरी ज़िंदगी को बहार बना दिया, आप आए तो मुझे हयात हुई, मुझे मेरे एक-एक साँस में आपका नाम है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको फॉर एग्ज़ाम्पल। अब पहले इस जगह पे आप अपने किसी दोस्त को बिठाते हैं और वो कुछ लेवल तक क्वालीफ़ाई होता है लेकिन कुछ पे क्वालीफ़ाई नहीं होता। कभी-कभी दोस्तों के साथ आपकी लड़ाई भी हो जाती है। फिर उस लेवल पे आप अपनी लेट्स से बेगम, वाइफ़, हस्बैंड या किसी एक लाइफ़ पार्टनर को बिठाते हैं। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद आपको लगता है कि यार अल्फाज अपनी जगह पे हैं लेकिन ये रिलेशन इतना कंपैटिबल नहीं क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान प्रैक्टिकली साथ तो चलते हैं लेकिन कभी-कभी इंसान को गुस्सा भी आ जाता है। उसके बाद ये लफ्ज़ थोड़े आगे बढ़ते हैं तो आपको नज़र आता है कि कुछ अल्लाह वाले भी हैं और वो बता रहे होते हैं कि एक नबी की ज़ात थी। एक नबी की ज़ात थी जिसने पत्थर खाए हैं, जिसने अपने फैमिली को लुटा दिया, जिसने अपने असहाब को कुर्बान करवा दिया, जिसने अपनी पूरी लाइफ़ को लगा दिया, मुझे और आप तक एक अच्छे दोस्त की पिक्चर देने के लिए। और सारी-सारी रात खड़े होके वो उसको याद कर रहे थे और वो अपने जंगों में जा रहे थे और वो अपनी फैमिली की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे थे। किसके लिए? कि मेरे और आप तक एक अच्छे दोस्त की पहचान पहुँच जाए ताकि मेरा और आपका प्यार ज़ाया नहीं हो दुनिया में। फिर वो शायरी जब आप दोबारा सुनते हैं तो आपको लगता है कि यार ये अल्लाहु अल्लाह वली अल्लाह मोमिनों को वली है, दोस्त है। अल्लाह मोमिनों को मददगार है। अल्लाह मोमिनों से प्यार करता है। अल्लाह साबिरीन के साथ है। अपना अल्लाह अपने वलियों के लिए जंग करता है। तो आपको पता लगता है कि ये इतनी डायनामिक 24 घंटे साथ रहने वाली ज़ात जब मैं सो जाता हूँ और वो नहीं सोता, ये अल्फ़ाज़ उस पे जाके ही डिजर्व्स दिस अल्फाज लेकिन मैं तो बहुत पहले वो अल्फाज किसी एक सोच के पीछे लगा रहा था। अब मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं किसी बेगम को या किसी हस्बैंड को गलत नहीं कह सकता। हर बंदा एक्चुअली में जो अल्लाह के हिस्से का प्यार है अगर वो दुनिया में तलाश करेगा तो फिर उसको फॉर श्योर उसको नाकामी होगी। और अगर हमें पता लग जाए कि हमारा रब हमारा असल मकसूद है तो हम जब दुनिया में कोई धोखा करेगा हमारे साथ तो आपको एक लिमिट से ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। आप कहेंगे ये भी इंसान है, असल दोस्त तो मेरे पास ही है। और उस दोस्त की तलाश और उस तक वापस जाना ये है लाइफ का मकसद जो कुरान, अल्लाह के नबी की लाइफ, अल्लाह के दोस्तों के पास बैठ के मिलता है। अदर देन दैट देयर इज नो मीनिंग कि आप इस सारे डाटे को बार-बार कोई नई-नई चीज़ें निकालती जाएँ। जब तक दिल ही उसके साथ नहीं लगेगा, तब तक आप चीज़ें अमल में नहीं आएँगी। तो अब जब मुझे वाज़ह ही नहीं पता कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा मेरा मकसद क्या है, मैंने कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ वापस जाना है और आपको डाटा मिल गया, इंटरनेट मिल गया। अब जनाब फलानी मॉडल के साथ ये हो गया, फलाने मॉडल के साथ ये हो गया, उसकी डिवोर्स हो गई, उसने अपनी शक्ल बदल ली, उसने घर ले लिया, उसकी नई फ़िल्म आ गई, फलाने मुल्क ने वीज़े बंद कर दिए, उसने उसको बम मार दिया, वो फलाना उसके साथ भाग गया। उस ठीक है, अच्छा पता करो वो कैसे भागा, उसकी कोई वीडियो मिलती है, अच्छा देखो जी कोई लाइव देखो वहाँ जाके, वो कितने बंदे मर गए हैं। अच्छा देखो यार इसकी प्राइवेट लाइफ़ में क्या है, देखो उसके घर में देखो उसकी कोई वाइफ़ की या उसकी हस्बैंड की कोई चीज़ मिलती है, मुझे वो दिखाओ। अब ये चीज़ें जब मेरे आपके पास होंगी, तो ये ट्रैप नहीं है? क्योंकि वो जो मेरा टाइम था, मुझे तो पता ही नहीं मेरे पास टाइम कितना बाकी है। मैं अच्छा, ये दुनियावी बात होगी। रिलिजियसली इंजीनियर मिर्ज़ा गलत है, साहिल अदीम गलत है, फ़रहत हाशमी गलत है, डॉक्टर इशराफ गलत हैं, वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, तो सही कौन है? तो मेरे जैसा बंदा तो कहेगा अस्सलाम वालेकुम मैं घर जा रहा हूँ। जब कोई सही बंदा आ जाएगा और वो आना नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब सही बंदा कोई नहीं आना उस तरह का।
جو اللہ والے تھے وہ تو چلے گئے، اس کا مطلب ہے کہ میرا وہ بھی انہوں نے چیپٹر کلوز کروا دیا. اور دوسرا جو تھا کہ میں کہہ رہا ہوں یار اب جب کچھ صحیح بندہ ہی نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں گا، میں اپنا ٹائم ضائع کروں گا. اور در حقیقت آپ کا ٹائم ضائع ہونا دکھ کی بات ہے اللہ کے لیے، کہ میری اے پلس گریڈ مخلوق جو ہے وہ بھی جا کے کھیل تماشے میں وقت گزار رہی، جبکہ اس نے اس ریالٹی میں جانا تھا، اس حقیقت میں جا کے، اس ریالٹی میں جا کے میں نے اس کو ریالٹی میں چیزوں کو بنا کے دکھایا، اس کے اندر کی اس کے اندر کی پازیٹیوٹی کو باہر نکالنے کے لیے. فرشتوں نے کہا نا کہ یہ لڑے گا، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کی پازیٹیوٹی کو نکالنے کے لیے، یار تیری پازیٹیوٹی کو نکالنے کے لیے تو میں نے یہ 6 دنوں میں میں نے 6 حقیقتیں بنائی، اور ایک ایک حقیقت کے اندر، جس کو آپ یوم کہتے ہیں، 6 ایام کے اندر میں نے ان حقیقتوں کے اندر اتنے ڈفرنٹ لیولز پہ میں نے جا کے چیزیں بنائی کہ تو یہاں پہ آ کے اپنے اندر کی پازیٹیوٹی نکھار کے واپس میرے پاس لے آ، اور یا اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی تو خود ہی کریٹ کر رہا ہے. اور ایک بات بڑی واضح رہے، حق اللہ کی ذات ہے، نور اللہ کی ذات ہے، شر بنایا گیا. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، حق اللہ کی ذات ہے، اللہ نور السماوات، نور اس کی ایک صفت ہے، لیکن شر بنایا اللہ نے، اندھیرا بنایا اللہ نے. تو سورج چاند ستارے یہ تخلیق کا پارٹ ہے، یہ ایک بلینکٹ کے اندر ہے، اور اسی بلینکٹ کے اندر ہم آئے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں یہ حق ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ پورا آسمان، یہ موونگ فلوئڈ جو پوری کائنات کو لے کے، جو پہلا آسمان ایک پانی کی طرح جو لے کے موو کر رہا ہے آپ سب کو، اس کے اندر اندھیرا، اس کے اندر پھر میں نے سٹارز ڈالے ہیں، ٹائم سیٹ کیا ہے میں نے آپ کا، میں آپ کو یہاں بھیج رہا ہوں. اور یہ میں آپ کو اس لیے بھیج رہا ہوں یہاں پہ کہ وہ آپ کے اندر کا جو پیار ہے، آپ نے مجھے آپ نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کوئی ٹائم دیجیے، میں پروف کرنا چاہتا ہوں آپ کو. اوکے چلو اب تم وہاں جاؤ، اور مجھے تو پتا تمہارے اندر کیا ہے. اب اس اس ریالٹی کو، جس کو میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ ایکچولی مجھے جب میں ڈسکشن کر رہا تھا اپنے شیخ کے ساتھ، تو وہاں سے مجھے یہ لفظ پک ہوا، یہ حقیقتیں ہیں. وہ اکثر پنجابی میں کہتے ہیں میرا چند اے حقیقتاں نے. تو اٹس آل اباؤٹ کہ آپ، پہلی بات یہ کہ پیر و مرشد ادب، محبت، عاجزی، سننا یہ سکھاتے ہیں. جب آپ کو وہ بصیرت، وہ آپ کو صبر کرنا آ جاتا ہے، دین آپ چیزوں کو تھوڑا لمبا سوچتے ہیں. مجھے اللہ تک جانا ہے، مجھے علم نہیں چاہیے، مجھے اللہ تک جانا ہے. ہو سکتا ہے مجھے 5-10 منٹ سوچنا پڑے اس بات کو، اور میں اس تک پہنچ جاؤں، بجائے سے کہ میں طوطے کی طرح پڑھتا رہوں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں تھوڑی دیر اللہ کہہ کے اس کے بارے میں سوچ لوں. میں اب یہ انٹائرلی ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے جو ابھی مجھے مطلب جو مجھے فیل ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پیمائش سے زیادہ آ گئی ہے. تبھی تو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ پیمائش اور سوچ عقل میں نہیں آ سکتی. کوئی بھی چیز اس جہان کی سوچ میں نہیں آ سکتی، اس فریم آف ورک، اس کی ڈیٹا بیس کمپیٹیبل ہی نہیں ہے اس کے لیے. قلب ایک ایسی چیز ہے جو کہ سم وٹ قریب پہنچا دیتا آپ کو، اور اس سے آگے روح ہے جو کہتے ہیں فَقْتُ مِن روحی، کہ میں نے اب تمہیں جو ڈیٹا عطا کیا ہے کہ اس کے ساتھ تب تم آگے بڑھو گے، میرے پاس آؤ گے، تم سمجھو گے کہ میں کیا ہوں. اس کے علاوہ اور کوئی مجھے نہیں سمجھ سکتا، اور یہ تھا پرپس، اور اس لیے میں تمہیں بھیجا تھا کہ تم یہاں جاؤ گے. تو اب وہ جو وہاں پہ گیا ہوا ہے، اب جو دنیا میں آیا ہوا ہے، اب اس کے پاس اتنا ڈیٹا اویلیبل ہے، 10 قسم کے فیشن ہے، 10 قسم کی جادو کی لائنیں ہیں، پھر فلمیں ہیں، پھر گانے ہیں، پھر بے حیائی کی لاٹ آف چیزیں ہیں. اچھا، وقت کے ساتھ ساتھ بچے مووی دیکھتے ہیں تو ان کو کارٹون نظر آتے ہیں، بڑوں کو گاڑیاں نظر آتی ہیں، اس سے بڑوں کو خواتین کو فیشن نظر آتے ہیں، کسی کو عورت پسند آ گئی، کسی کو مرد. ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ویو ہے جس پہ وہ اس چیز کو لے رہا ہوتا ہے. ایک ہی چیز سے بہت سے لوگ سبق لے رہے ہوتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی استاد تھے، علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے سمجھا، لیکن ان کی انٹائرلی ڈفرنٹ الگ انڈرسٹینڈنگ تھی. اور باقی اصحاب کی مطلب ان کی ذات میں تو سب فنا تھے، لیکن ان کی ذات سے آگے اللہ تک کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ڈفرنٹ تھی اصحاب کی. اب یہاں پہ لوگ پھنس جاتے ہیں ایکچولی. جو فنا پھر رسول ہو گیا، ڈن ڈیل ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اب جہاں وہ ہے وہاں وہ ہے. اور میرے آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پاس ہے نہیں. اچھا، کوئی علی رضی اللہ عنہ سے پیار کرتا ہے تو علی رضی اللہ عنہ بھی ہے نہیں ابھی پاس، تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ پیار کس سے کرے، کیسے ریلیشن بنائے اپنا. اور بیعت اس نے کرنی نہیں کیونکہ وہ آکڑ بڑی ہے. میں کیوں چھوڑوں، میرا علم بہت ہے، مجھے سب کچھ اویلیبل ہے. تو وہ ایک انا کے ایک انا کی ایک 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 انا کے ایک خول میں بندہ رہے گا.
اس انا کو توڑنے کے لیے بیعت ہوتی ہے کہ ہاں میں شاگردی میں آتا ہوں اوکے اللہ کے لیے. اب یہ ڈفرنٹ ڈسکشن ہے کہ کہاں جانا ہے بیعت کر کے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ تھے, اللہ کے نبی ان سب کو اللہ سے جوڑ گئے, لیکن ان کے اندر کچھ لوگ تھے جو پہلے سے ہی طالب تھے اللہ کی ذات کے, ان کو اللہ کے نبی کے قلب سے انٹائرلی ڈفرنٹ ڈائمینشنز عطا ہوئیں, اور کئیوں کو اللہ کے نبی نے خود بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نوازا. لیکن جو انا کے اندر تھے, ابو لہب ابو جہل, وہ نہیں پہنچ پائے ان کے قلب سے اللہ کی ذات کی طرف, وہ اپنے اندر ہی پھنسے رہے. تو اب میں اور آپ جب آج کی لائف کے اندر, جب مجھے اور آپ کو, ہاں تو جب اللہ کے نبی ایک استاد ہوتے ہوئے سب ڈفرنٹ گینز لے رہے ہیں, لیکن فنا میں سب ہیں, پر اپنی اپنی ذات کی حد تک سب مکمل ہوئے ہیں. اب ہم آپس میں ان کا کمپیریزن نکالتے پھرتے ہیں اور لڑتے مرتے پھرتے ہیں. دیر از نو پوائنٹ ان دیٹ. فنا پہ پہنچ کے جب اپنے آپ کو حوالے کر دیا اس کی رضا پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پہ, اللہ کی رضا پہ, ان کے طریقہ کار پہ لائف گزار رہے ہیں, دین مقصد ذات ہے. جب مقصد ذات ہو گئی تو پھر لمبے حساب کتاب نہیں چاہیے, پھر ذات ہی چاہیے. پھر یہ لمبی کہانیاں قصے نہیں چاہیے, پھر وہ چاہیے. وہ تو اللہ کرے اس کی ذات عطا ہو جو کہ لامحدود ہے. آپ درس نظامی کر لیں, آپ قرآن حفظ کر لیں, اور اگر آپ کو اللہ سے تعلق نہیں بنا اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں سمجھی, تو کب وہ سفر شروع ہوگا جب آپ اس نہ سمجھ آنے والے جہان میں, جہاں پہ وہ اس کی ذات ہمیں لے کے جانا چاہتی ہے, جس کا انسان کو اللہ نے کیپیبل بنایا, ہم وہاں پہنچیں گے. یہ انا کا خول ٹوٹے گا تو وہاں تک پہنچیں گے. اللہ کرے کہ علم اور ادب اس لیے سیکھیں, دین اس لیے پڑھیں, سمجھے کہ میں اس ذات تک پہنچنا چاہتا ہوں. اوکے تو اب جب ایک ہی استاد کے ساتھ بہت سے اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ اوپینینز لے رہے ہیں, تو ہاؤ کین آئی کہ میں اس انٹرنیٹ کے اندر سے یا میں ڈاٹا کے اندر سے سب کچھ صحیح سے پک کر سکتا ہوں. اب لٹرلی آفس کے اندر کیا ہوتا ہے, اتنا مار دھاڑ چل رہی ہوتی ہے, یا آپ امیجن کریں کہ جب گھر میں پارٹی ہونے والی ہے اور آپ کو کوکنگ کرنی ہے, اور درمیان میں آپ کہیں کھولتے ہیں موبائل اپنا, اور آپ بس کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ لوں کہ بیٹے نے یا بیٹی نے کیا میسج بھیجا, اور نیچے ایک ٹک ٹاک آپ کے دوست نے بھیجا ہوتا ہے کہ دیکھو جی یہاں پہ ویزا کھل گیا, یا یہاں پہ فلانے ملک میں ٹریڈ یہ ہو گئی, تو آپ بس سنگل کلک کرتے ہیں اس کو, تو آپ کو ایک دم پتہ لگتا ہے آدھا گھنٹہ گزر گیا. پھر تھوڑی دیر کے لیے کبھی یاد نہیں آتا کہ میں نے کلک کیوں کیا تھا. پھر یا تو کوئی ہلاتا آ کے, اوے بھائی یہ کام کرنا تھا, تو آپ کو پتہ لگتا ہے, یا کوئی کال آتی ہے آپ کو. تو یہ ڈائیورژنز ہے ساری ایکچولی. انلیس آپ اور میں ڈیفائنڈ نہیں ہے, وہ نفس ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ اس نے کرنا کیا, اس نے جانا کہاں ہے, ڈیٹا ول نیور ہیلپ. یہ آپ کو کنفیوژن میں اور آگے بڑھا دے گا. آپ کے پاس ایک سمپل فلٹر ہونا چاہیے, مجھے رب چاہیے اس کام سے, ورنہ یہ کام میں نے نہیں کرنا. ہاں اگر یہ میرے نفس کے لیے ایک لمیٹڈ کیپیسٹی کے اندر اس کی ضرورت ہے تو میں کر رہا ہوں اس کو, کیونکہ نفس کو بھی ساتھ لے کے چلنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو مارنا نہیں ہے. لیکن جہاں یہ لمٹ سے باہر ہو رہا ہے, اور اب میں یہ وقت جو اللہ کو دینا تھا, جو فیملی کو دینا تھا, یا یہ جو پیار میں نے اللہ کو دینا تھا, اس کے نبی کو دینا تھا, یا اپنے گھر والوں کو دینا تھا, اب یہ پیار میرا کسی تصوراتی لیول پہ کسی ماڈل یا کسی ایکٹریس یا کسی ایکٹر کی طرف چلا گیا مینٹلی, جو کہ میں آکوپائڈ ہو گیا ہوں. اب یہ بات مشکل نہیں ہونی چاہیے آپ کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا پیار تمہیں مجھ سے کرنا چاہیے تھا, تم اتنا پیار اپنے دیوی دیوتا سے کرتے ہو. تو یہ بھی تو دیوی دیوتا ہی ہیں, یہ جو ایکٹریسز اور جتنی بھی سوچ ہیں, یہ دیوی دیوتا ہی ہیں جو ہمارے اندر, جو ہم کو متوجہ کر لیتے ہیں. اور پھر جب یہ متوجہ ہمیں کر لیتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری ساری پرسنالٹی صرف اسی ایک ڈومین میں چیزوں کو انالائز کر رہی ہوتی ہے, اور وہ لاسٹ کسی کیفیت ہوتی ہے, اور پریشانی رہتی ہے, اور پھر آپ مطمئن نہیں ہو رہے ہوتے, آپ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ سیٹلڈ نہیں ہوتے. تو یہ ایک میسج ہوتا ہے ٹو سم وٹ لوگوں کے لیے کہ یار اگر آپ کا دل مطمئن ہے, آج آرام سے مر سکتے ہو. جب سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہیں بڑا یقین ہے نا کہ تم کامیاب ہے, تو پنکھے سے لٹک کے نا, چھت سے لٹک کے مر جاؤ, پھر میں دیکھتا ہوں. تو موت کی تمنا کرو, پھر میں دیکھوں گا. تم کہتے ہو تم بڑے کامیاب ہو, تم موت کی تمنا کرو. اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں قرآن میں. ایسے لگتا ہے کہ کوئی کھڑا ہو کے نا جھکتے لگا رہا ہے, یا کہہ رہا ہے اچھا تم نے بڑا شوق ہے چھال مار کے دیکھ, تو بڑا توکل اور یقین کی باتیں کر رہا ہے نا, موت کی تمنا کر, پھر تو میرے پاس آ, پھر تو پتہ تجھے لگے گا. ایسے ایسے سیدھی سیدھی باتیں ہیں, لیکن پتہ نہیں یہ قرآن ہم نے کہیں پڑھا ہی نہیں. تو اب میں اور آپ جب میں اور آپ بغیر یہ جو نفس ہے, یہ جاگ نہ جائے, تو اس کو
جب وہ اسٹوڈنٹ ہوگا تو اس کو پڑھنے نہیں دینا، جب وہ کالج میں ہوگا تو اس کو جوانی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈیٹریکٹ کر دینا ہے، جب وہ یونیورسٹی میں آئے گا تو وہاں انٹریکشن وہاں وہاں اور طرح سے ڈیٹریکٹ کر دینا ہے۔ مطلب ہر وقت وہ نماز سے نہیں آپ کو ہٹائے گا، اگر وہ آپ کے اسکول کا ٹائم ہے تو وہ آپ کو اسکول میں ہی نہیں جانے دے گا، اگر وہ کالج کا ٹائم ہے وہ کالج نہیں جانے دے گا، اگر وہ آپ کے جاب کا ٹائم ہے تو وہ کوئی جاب نہیں کرنے دے گا۔ اس نے کسی طریقے سے آپ کو، جو شیطان ہے اس نے کسی طریقے سے یہ نہیں میک شور، اس کو کسی طریقے سے یہ میک شور کرنا ہے کہ یہ اپنی مرضی نہ کرنا شروع ہو جائے، کیونکہ جس دن یہ اپنی مرضی کرنا شروع ہو گیا تو یہ سوچنے لگے گا، اور اگر یہ سوچنے لگا اور اس نے تھوڑا سا بھی قدرت کے بارے میں سوچ لیا اور اس کے کان میں بات پڑ گئی اللہ کی، تو یہ تو چل پڑے گا اس کے پیچھے، یہ نہیں نہیں نہیں، تو جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، تو سب سے بیسٹ ہے۔ اور جو سب سے بڑی چیز جو مجھے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ میرے جو پیر و مرشد کی جو صحبت، ماں باپ کی تربیت، پیر و مرشد کی صحبت سے عطا ہوئی، وہ یہی تھا کہ ادب میں رہنا ہے، اور نہیں سمجھ بھی آ رہی تو چلتے رہنا ہے۔ عاجزی اور ادب یہ ایک ایسی دو ٹریننگز ہیں کہ یہ آپ کو استاد، ماں باپ، مرشد کے بغیر نہیں پاسبل، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ یہ انٹرنیٹ، ٹی وی پہ بیٹھ کے اکیلے کمرے میں اب اے آئی کچھ بھی کر لے، اے آئی آپ کو ادب نہیں سکھا سکتا۔ جس وقت آپ کے ہاتھ سے کوئی بندہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چھین کے لے جائے گا تو تب پتہ لگے گا کہ کتنی آپ کے پاس برداشت ہے۔ میں آپ کو لٹرلی، ہم ایک جگہ پہنچے، وہاں پہ ہم نے گاڑی خریدنی تھی ایک، تو مطلب دوست کو گاڑی لینی تھی، تو وہ مجھے ساتھ لے گیا کہ آپ گاڑی پہ، آپ کو گاڑی ٹیسٹ کر کے چلا کے آپ بتا دیجیے گا کیسی ہے۔ وہاں گئے تو وہ کم پیسوں میں مل رہی تھی، وہاں گئے تو ود ان 2 منٹس پہلے، 2 منٹ پہلے ایک اور بندہ وہاں پہنچ کے وہ ڈیل کر رہا تھا، تو وہ میرا دوست سکتے میں رہا 1 منتھ، یار میں تجھے کہہ رہا تھا جلدی چل جلدی چل جلدی چل۔ کتنا ٹائم اس کو لگا یہ گیج کرنے میں یا نہیں کہ یار وہ گاڑی میری نہیں تھی، کیوں نہیں ملی، ایسے کیوں نہیں ہوا، ویسے کیوں نہیں ہوا، نہیں ہوا، نہیں تھی آپ کی۔ اور پھر اسی ڈسکشن کے اندر جب 3 ماہ کے بعد اس کو گاڑی ملی تو یہ پہنچ گیا، اور پھر اسی جگہ پہ ایک اور بندہ آیا لیکن ڈیل اس کو مل گئی، تو دین اس کو جا کے سمجھ آئی کہ یہ میری تھی، وہ میری نہیں تھی۔ لیکن اب یہ کیسے سمجھ آئے کہ کیا چیز میری ہے کیا چیز میری نہیں ہے؟ آپ کی انا اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہی۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کے اندر عاجزی نہیں ہے، آپ نہیں سمجھتے وٹ از دا مقدر پلان، وٹ از مالک کی مرضی۔ بزرگ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمبل ہو جاؤ، رک جاؤ۔ تو یہ جو رکنا، کنٹرول کرنا، یہ ادب، یہ جب آپ کو عطا ہوتا ہے تو اس کے بعد اگلی سٹیج ہوتی ہے کہ آپ سوچیں گے، اور آپ سوچ اور فکر کریں گے تو آپ کو عقل عطا ہوگی۔ یہ دل کا خاصہ ہے، اور جب دل سوچنے لگتا ہے، امیجن کرنے لگتا ہے، تو اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ اب میں اور آپ بصیرت تک نہ پہنچ جائیں، اور میں اور آپ کو عقل نہ عطا ہو جائے، تو اللہ کہتے ہیں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ سورج کو دیکھتے ہیں، وہ چاند کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، وہ میری محبت میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کون سی عقل ہے جو میں روز ہی دیکھتا ہوں، مجھے تو کچھ اس میں اللہ کی نشانی نہیں نظر آتی، مجھے تو سورج سے گرمی لگتی ہے، اور چاند آ جائے تو میکسیمم میں یہ کر سکتا ہوں کہ باہر جا کے باغ میں بیٹھ کے ہم لوگ کچھ چائے پی لیں گے۔ اس میں معرفت والی کون سی بات ہے؟ رولا بیچ میں میرا ہی نکلتا ہے آگے جا کے۔ اگر بارش آ جائے گی تو ہم پکوڑے، میرے ذہن میں پکوڑے آ جاتے ہیں یا سنیکس آ جاتے ہیں۔ اگر سردی آ جائے گی تو میرے ذہن میں ویکیشن آ جائے گا، سوپ آ جائے گا۔ اگر گرمی آ جائے گی تو میں کسی طریقے سے اے سی اور آم اور تربوز کے چکر میں پڑ جاؤں گا۔ تو اس میں مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہا، اس میں مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ اس کے پیچھے کچھ میسج ہے؟ کیوں میرے پاس وہ بصیرت وہ نہیں ہے؟ اور وہ بصیرت نہ ہونے کی ریزن کیا ہے؟ بصیرت نہ ہونے کی ریزن کریکٹ انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونا، اور کریکٹ انڈرسٹینڈنگ اس لیے نہیں ہے کہ میرے ارد گرد ڈیٹا کریکٹ نہیں ہے یا میں سیکھا سمجھا نہیں ہوں۔ تو انٹرنیٹ کیا کر رہا ہے کہ جب وداؤٹ اینی پراپر تربیت، وداؤٹ اینی پراپر انڈرسٹینڈنگ، جب میں اور آپ موویز، ٹک ٹاک، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے کہ میرا آپ کا اپنا ٹائم جا رہا ہے، اور پھر ایک سرٹن ٹائم کے بعد اتنی ایڈکشن ہو جاتی ہے ان چیزوں کی کہ آپ کو اگر یہ چیزیں نہیں ملتی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دن ہی نہیں گزرا۔ اب بچوں کو اس وقت اتنی اسٹرگل چل رہی ہے کہ ان کو گیم سے کس طریقے سے اٹھایا جائے، باہر لے کے جایا جائے۔ گیم نہ ملے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کی آکسیجن نہیں ملی ان کو آج۔ اب اس کو ریسٹرکٹ کرنا، پھر یوٹیوب سے ریسٹرکٹ کرنا، موویز پہ ریسٹرکٹ کرنا، لٹرلی پوری اچھی خاصی ایکسرسائز ہے۔ تو اب میں اور آپ یہ احساس باقی رہے، پہلے تو ہمیں وہ بصیرت عطا ہو۔ اب ٹک ٹاکس کے اوپر جب آپ ایسے فلپ کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی اس میں سبق سبق آموز چیز بھی آتی ہے تو ہم لوگ اسے سبق کیسے لیتے ہیں؟ کسی کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ وہ دیکھو آپ کو پتا وہاں کیا ہوا، ہاں وہاں کیا ہوا، اچھا ایسے ہوا، ہاں ہاں ایسے ہوا، کہانی ختم۔
اگلی خبر سٹارٹ. میں نے اس میں سے کیا میسج دینا تھا؟ میں نے تو تب میسج دینا تھا کہ جب میں اس سچویشن کو ایویلیویٹ کروں. میں تو یا اس کو صحیح کہہ رہا ہوں یا اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، یا کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ ایسے نہیں ہو سکتا، یا اس کو فور دا سیک آف ڈسکشن کیا اور چل پڑے. میں ہوش میں آ ہی نہیں پا رہا، مجھے وہ سوچنے کا موقع عطا ہی نہیں ہو رہا. یہ جو تصور کے ساتھ ذکر ہے، اللہ کا اسم سامنے رکھ کے آپ 5 منٹ 10 منٹ بیٹھتے ہو، اس کو سوچتے ہو، اللہ ہو یا اللہ تو، اللہ ہو، سانس لیتے وقت اللہ، نکالتے وقت تو. آپ سوچیں اللہ کے بارے میں، سوچیں اللہ کے بارے میں. کہ 5-10 منٹ میں آپ کو لگے گا کہ جیسے پردے پردے ہٹ رہے ہیں اور کچھ آپ کا دل ایزی ہونا شروع ہو گیا. اور مطلب اگر آپ کس طریقے سے اس ٹائم پہ سوچوں کو ہٹا پائیں اور دھیان اللہ کے اسم کی طرف کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ 5-10-15 منٹ میں آپ کو لگے گا کہ شاید آپ نے کچھ سانس لی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ سے ہم اللہ کو مانگیں. اینڈ دین آپ دیکھیں کہ اس سے ریلیونٹ چیزیں اگر ہمیں ملتی ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بہت کلیئر ہے، دنیا کی طرف جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زوم آئی نہیں ہیں. کچھ شاعری ایسی ہے، کچھ ڈرامے ایسے ہیں، کچھ فلمیں ایسی ہیں، کچھ بولنے والے ایسے ہیں. چلو دیٹس ایکسیپٹیبل. لیکن اگر ٹوٹلی ان نیسیسری پروگرام ہے جو کہ لالچ، ہرس، ہوس، خواہشات کے پیچھے، اور لگاتار میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو ڈیفینیٹلی دیر ول بی کانسیکوینسز. اس کو مجھے بھگتنا پڑے گا. وہ میں نے ڈالا اپنے اندر، وہ نہیں نکلے گا. وہ اس کو یا تو آپ کو صاف کرنا ہے، ورنہ اگر آپ نے صاف نہیں کیا تو آہستہ آہستہ وہ سوچ کے بعد وہ کانسیپٹ بنے گا. کانسیپٹ کے بعد آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے گا. آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے لگیں گے، اور اس کے بعد عادت بھی بن سکتی ہے، خدا نخواستہ. تبھی LGBT اور بہت سے بے حیائی والے بیہیویئرس اور غیر انسانی بیہیویئرس آلریڈی انسان اڈاپٹ بہت میسو تعداد میں کر چکے ہیں، کیونکہ اتنا ڈیٹا دیکھا سنا ہے کہ ان کو وہ صحیح لگنا شروع ہو گیا. تو اینی ہاؤ، ہم شروع میں بات کر رہے تھے بصیرت اینڈ یہ جو سوچنا، غور کرنے کی ایبلٹی کو کھو دینا کتنا بڑا نقصان ہے. اور میڈیا کیا کر رہا ہے ینگسٹرز کے ساتھ؟ ٹک ٹاک پہ جو فلپس، یہ جو ریلے دیکھ رہے ہیں، ہمیں بہت جلدی بس وہ ایڈکشن چاہیے، دیٹس اٹ. ہمیں اس میں سے کچھ نکالنا نہیں ہے. ابھی وہ جو ماڈل نظر آ رہی ہے یا نظر آ رہا ہے، آپ نے 5 منٹ دیکھا، پھر آپ نے اسے بہتر دیکھا، پھر آپ نے اسے بہتر دیکھا، لیکن ریالٹی میں وہ وہاں کیسے پہنچا، اس کی کیا ٹیریبل لائف تھی، اس کے کیا چیلنجز تھے. یا آپ نے گاڑی دیکھی، وہ گاڑی تک پہنچنے میں کیا ایشوز ہیں، کتنی مہنگی ہے، اس کی مینٹیننس کیا ہے، اس تک پہنچتے پہنچتے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. آپ نے کوئی دیکھا کوئی ٹرپ پہ چلا گیا، کوئی ویکیشن پہ جا رہا ہے. اللہ معاف کرے، لوگ تو اپنی پرسنل لائف بیچ رہے ہیں آج کل. دیٹس انٹائرلی ڈفرنٹ ٹاپک کہ اپنی پرسنل لائف بیچنی یا نہیں بیچنی. بہرحال، ہمارا مذہب، ہماری محبت کا مرکز، ہمارا ریلیجن، ہمارا مسلک، ہمارا دین، سب کچھ اللہ کی طرف جانا چاہیے. اور اگر اس تک جانا تو ہمیں پھر سوچنا اس کے بارے میں، چیزوں کو لے کے تھوڑا سلو ہو کے، اور پھر وہاں پہ دل کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. اور دل کو سوچنے کا نہ موقع ملے، اس کے لیے یہ کنٹینیوس فلپس ہیں کہ اس کو سوچنے کا موقع ہی نہ ملے، اس کو ٹن کر کے رکھو. تو میڈیا یہ کام کر رہا ہے ابھی. تو اس کے اندر اگر کوئی اچھی، پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں ہم نے سننی ہے اور کون سی ہم نے نہیں سننی ہے، کون سی تھوڑی سننی ہے، اور اس کے بعد ان سے نکل جانا. ایک ٹائم ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کو لگے کہ یہ زیادہ سر پہ سوار ہو رہا ہے، تو پھر اس کو واش کرنے کے لیے چیزیں ہونی چاہیے کہ اب میں نے ذکر کرنا ہے، اب میں نے نماز پڑھنی، اب میں نے اگر کوئی بہت بری چیز ہے تو اس کے بعد اب میں نے کوئی پازیٹیو چیز بھی دیکھنی. مطلب یہ تھراپی ہے پوری. اور سب سے بیسٹ تھراپی ہے کہ اللہ کے اسم کا تصور بنا کے اللہ کو یاد کرنا. یہ تو سولوشن ہے ہر چیز کا. لیکن لیٹ سے اگر آپ یہاں تک نہیں آ رہے تو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے آپ کو اسٹیپ ڈاؤن کر رہے ہو. اور پھر سوچیں، غور کریں کہ یار میری لائف کا مقصد کیا تھا. میرا پیار غلط طرف چلا گیا اس میڈیا کی وجہ سے، یا میری اپنی غلطی کی وجہ سے میری سوچیں، میرا مرکز، میری لائف کی اچیومنٹس کچھ اور ہو گئیں، وہ نہیں ہے جو میری اور میرے مالک کی ڈیل ہوئی تھی. اور اس میں یہ ساری چیزیں ہیلپ کرنے کی بجائے اس کو ورس کر رہی ہیں. تو ایک انگ میں اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. ہمیں سیکھنا ہے کہ اس کو ماسٹر کیسے کرنا ہے. مطلب آپ کو دیکھنا ہے کہ ٹی وی کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، گاڑی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اپنی جوانی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، بڑھاپے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، بچوں کو کیسے. نہ کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جانا ہے. کیونکہ تسبیح انسان کی اور عبادت انسان کی انہی چیزوں کے درمیان میں دل کو اللہ کی طرف لگائے رکھنا ہے. یہ ہے تسبیح، یہ ہے عبادت. شروع میرے نام سے کرو، اینڈ میرے نام پہ کرو. جب صبح شروع ہونے لگے تو نماز پڑھو، اور جب صبح ختم ہونے لگے تو نماز پڑھو. تو یہ ہوگی فجر اور یہ ہوگی عصر. جب رات شروع ہونے لگے تو نماز پڑھو، رات ختم ہو تو نماز پڑھو. لیکن عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پڑھاتے تھے، تو 2 نمازیں سٹارٹ اور اینڈ میں ہوگی. اب ان دونوں
ٹائموں کے اندر، ان دونوں اوقات میں لمبا ٹائم دن کا ہے، تو ظہر میں بھی ایک دفعہ مجھے یاد کر لو، اور پھر نمازوں کے بعد تسبیح کرو. اب تسبیح آپ بیٹھ کے 5 منٹ تو کر لیتے ہیں، لیکن تسبیح آپ کا درجہ احسان ہے کہ آپ اگلی نماز تک اس کے بندے رہ کے ان اخلاقیات کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ ساری سوچ جو ہمیں اللہ کی ذات قرآن سے عطا کرتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے عطا کرتی ہے، ان کے اخلاق، ان کی سیرت سے عطا کرتی ہے، یہاں وہ مقصد آپ کو مل جائے گا کہ میں اس کا بندہ ہوں، اور مجھے یہ سوچ ملنی چاہیے، میرے پاس یہ بصیرت ہونی چاہیے جس کو بصیرت کہتے ہیں. اور یہ بصیرت کھو جائے گی اگر میں ان نیسیسری چیزوں میں زیادہ رہوں گا، بلکہ مجھے موقع نہیں ملے گا میری آنکھ کے کھلنے کا جب میں ان نیسیسری چیزیں چھوڑ دوں گا، اڈاپٹ کروں گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگ تھک کے واپس آ رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں کوئی نہیں آ رہے، کوئی بیچارے وہیں رک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں اور آپ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہے، آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بیوی بچے دوست احباب جتنے بھی حاضرین غائبین جتنے بھی ہیں، ہم سب کو بصیرت، دل کی آنکھ، دل کے کان، دل کی زبان، دل کی سوچ، زندگی کا مقصد، اپنا پیار، اپنے نبی کا پیار، دین کی سمجھ عطا کرے، اور ہمیں باطنی طور پہ زندگی عطا فرمائے، اور نفس کو آپ ماسٹر کریں، اس کو ہم نفس کو پاک کریں، اور اس کو حوالے کریں اللہ کی. تقدیر کے حوالے کرنا، اللہ کے حوالے کرنا ہے. راضی بر رضا رہنا، اللہ کے حوالے کرنا ہے. اور جو دل اور جو روح، یہ جو اللہ نے ہمیں اپنی ذات عطا کی، جس محبت، جو اس کے لیے محبت درکار ہے، وہ محبت کھو نہ جائے دنیا میں، وہ ان کنفیوژنز میں، اس اننیسیسری ڈاٹا میں برباد نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ہی ایک حق تھا، وہ ہی ایک راستہ ہے میرے اور میرے رب کے درمیان میں، دل کا راستہ. تو دل زندہ ہوگا، اور میری جب پرسنالٹی کا مرکز محور وہ ہوگا، تو پھر میں ہر چیز اس کے لیے لگاؤں گا. لیکن اگر میری پرسنالٹی کا مرکز محور اس کی ذات نہیں ہوگی، تو پھر میں بیلنس کر رہا ہوں گا اور نیکی بدی کر رہا ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ جو رحمتیں، برکتیں، خیریں، کامیابیاں، سمجھ، پیار، محبت اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پیاروں کو عطا کی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو، حاضرین غائبین سب کو عطا کرے. اور جن شرور اور بری چیزوں اور پریشانیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیاروں کو بچا کے رکھا، ہم کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ہر خیر، ہر بری چیز اور ہر شر جو کہ خیر کے لیے شر ہے، اور جو کہ ہمارے لیے ظاہری باطنی طور پہ برائی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب پہ ہمیں فتح عطا کرے، فتح و نصرت دائمی عطا کرے. اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی نظر، اپنی رحمت، اپنی فتح، اپنی نصرت دائمی طور پہ ہم لوگوں کے ساتھ ظاہر باطن میں رکھے انشاءاللہ. ظاہری باطن رزق کے دروازے کھولے، اور عافیت والے معاملے کرے، ظاہری باطنی شفا عطا کرے، سب کے سب مسئلے حل فرمائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ظاہر باطن عطا کرے، اور استقامت عطا کرے، بڑھتا ہوا پیار عطا کرے، تعلق عطا کرے. اور رحمت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، ان کے اہل بیت، ان کے اصحاب، اور جتنے بھی اللہ کے نیک لوگ، انبیاء، اولیاء، ہمارے خاندان کے لوگ جو چلے گئے کائنات دنیا سے، جن اور انس جتنے بھی، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے. اور ہم سے یہ اپنی ذات کی سمجھ اور اپنی ذات عطا کرے ہم سب کو، اور یہ خوشبو اور یہ رحمت ہم سے آگے انشاءاللہ ہم سے کام لے کے ہم اس کو پاس آن کریں، اور عزت اور کامیابی کی زندگی، اور عزت اور کامیابی کا اینڈ موت ہمیں عطا کرے انشاءاللہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی دل، دماغ، روح، جسم ہر وقت اس کے ساتھ رہے، اور آگے بھی جا کے انشاءاللہ ہم سب کا اسی کے ساتھ وہیں پہ ہمارا ملنا ہو انشاءاللہ. انشاءاللہ آمین.